السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ کل کی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نے سوشل میڈیا پہ ایسا مذاق بنایا ہوا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور یہ کیوں پریس کانفرنس کرنی پڑی، کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ اور جو پاک فوج کے جوان ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ سزا دی جا رہی ہے یا دے دی گئی ہے، اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ کل جو پریس کانفرنس ہوئی، اگر میرے سے ذاتی طور پہ پوچھے تو یہ ایک میسج تھا سپریم کورٹ کو اور عمران خان کو۔ سپریم کورٹ میں آج کل آپ سب کے علم میں ہے کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے کیس چل رہا ہے، اور کل یہ پریس کانفرنس کرنی پڑی۔ کبھی بنچ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کچھ، اور جب انہوں نے دیکھا، جو آپ کے علم میں ہے کہ پریس کانفرنس کے ذریعے میسج یہ دیا گیا کہ آپ نے جو کرنا کر لو، ہم بادشاہ ہیں یہاں پہ 75 سال سے، جس کو مرضی ہم پکڑ لیں، جس کو مرضی غائب کر دے۔ میں آج دیکھ رہا تھا 9000 افراد آج تک غائب ہوئے پاکستان میں، جن کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ نامعلوم افراد اٹھا کے لے جاتے پاکستان سے، مار دیتے ہیں، جیلوں میں رکھتے ہیں، تشدد کرتے ہیں۔ اور یہ جناب سیدھا میسج تھا چیف جسٹس کو کہ آپ نے 2-3 ماہ جو نکالنے ہیں، یہ چکر دو، جس طرح پہلے آپ کو بتایا ہوا کہ آپ نے چکر دینے ہیں، اور یہ آپ کا کام ہے۔ جب صاحب سے سوال کیا گیا کہ سر 3 جنگیں پاکستان میں جو پاک فوج نے لڑی ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری فوج بڑی مضبوط ہے، خلاصہ کو یہ تھا، تو روکا کیوں نہیں گیا؟ تو صاحب کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ بھی روکنا کیوں تھا؟ آپ نے خود دعوت دی ہوئی تھی، پروگرام آپ کا تھا، پوری صحافت آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ فوج اور پی ڈی ایم کا مکمل طور پر ایک پروگرام 12 مہینے سے چل رہا تھا کہ عمران خان کی پارٹی کو ختم کرنا۔ اس میں کامیاب تو آپ ہوئے نہیں ابھی تک۔ ہوتا یہ ہے کہ جو سلسلہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے وہ ہے چکروں کا۔ یہ جتنے لوگ ہیں، یہ جتنے 12 ارب کے کیس ہیں، ان کو اسی لیے لایا گیا کہ آپ نے چکر دینے ہیں۔ اور کبھی فوج کی طرف سے چکر دینے کے لیے آئی ایس پی آر آ جاتے ہیں، کبھی رانا ثناء اللہ آ جاتا ہے، کبھی مریم آ جاتی ہے۔ اصل کہانی یہ ہے کہ یہ بنوا چکے اپنی ویڈیو، یہ بنا چکے کوئی 10 منٹ کی پکنک۔ وہ پکنک جو ہے نا، وہ اب گلے ان کے پڑ گئی ہے۔ ان کے کیا پڑ گئی؟ وہ عوام کے گلے پڑ گئی۔ عیاشی انہوں نے کی، اور وہ مریم نے کروائی، یا جس نے بھی کروائی، اب وہ پوری پبلک 22 کروڑ عوام کے لیے عذاب بن گیا۔ مزے انہوں نے لیے، سیدھی بات ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی، ایک مذاق تھا مکمل طور پر۔ صحافی کہہ رہے تھے کہ یہ فوج کا اور پی ڈی ایم کا یہ سلسلہ جو بھی کیا گیا ہے، عمران خان کو انہوں نے نشانہ بنانا ہے، اس کے لیے یہ تیاری کر رہے۔ عید کے بعد آپ کو ذوالفقار علی بھٹو والا دور دوبارہ یاد آ جائے گا۔ شاید اس میں جانیں زیادہ جائے، شاید کوئی جانی نقصان زیادہ ہو۔ پریشر بہت ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ پریشر ہے، لیکن یہ کیونکہ اپنی بادشاہی چھوڑنی نہیں چاہتے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ کل مودی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ اپنی موت خود مر جائیں گے۔ اس نے ٹھیک کہا تھا۔ یہ کہتے جی ہمارے سب سے زیادہ خطرہ اندرون سے ہے۔ ان کی نظر میں مودی کی جگہ عمران خان دشمن ہے۔ واہ! غدار آج تک جتنے پاکستان میں آپ نے دیکھے، لیکن مثالیں زیادہ سے زیادہ کیا میں دوں، نمبر 1 سے 1 بڑھ کر ہے۔ میں پاک فوج کے خلاف نہیں ہوں، پاک فوج کی قربانیاں ہم سلام پیش کرتے ہیں، مگر ایک چیز ہے کہ اگر آپ میں شعور نہیں ہے، آپ میں سمجھ نہیں ہے، آپ سامنے بندے اٹھا رہے ہیں، سامنے تشدد کر رہے ہیں، اچھا چلو جی انسانی حقوق کی آپ کہتے ہیں جی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، وہ 101 بندے کے ساتھ آج تک ان کے گھر والوں کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، وہ پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہے، ان کے وکیل نہیں ہے، کوئی ان کو پتہ نہیں ہے۔ یہ جو
लोगों को 15 बता रहे हैं, उन पे शायद गद्दारी का इन्होंने डाला होगा। अनकरीब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ बगावत की खबरें थी हमारे पास भी, आपको बता रहे थे। ये सब कुछ जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा, ये कितनी देर चलेगा? आज एक वीडियो मेरे पास आई, पता नहीं वो ठीक है या नहीं। अमेरिकन सदर ने कहा कि पाकिस्तान जो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, जरदारी है, अभी तक इन्होंने कर्जे पाकिस्तान के वापस नहीं दिए, तो मुल्क हमारे हवाले करो। ये फेक है, ये ठीक है, अभी तस्दीक करेंगे। और फिर बताया जा रहा है फेक न्यूज चलाई जाती है सोशल मीडिया पे, और आपके बंदे वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालते। सनम जवेद हो, खतीजा शाह हो, ये कोई 20 साल पुरानी वीडियो तो नहीं बन सकती ना। एक सवाल है, जो लोग आपके साथ मिले हुए हैं उनके नाम नहीं आप लेते। मैं कल भी बताया था, राना सनाउल्लाह है, अता तारड़ है, मरियम नवाज है, मरियम औरंगजेब है, पंजाब का वजीर आला है, पंजाब का आईजी है, इस्लामाबाद का आईजी है। ये जो आपकी पिकनिक की सहूलत पैदा करते हैं, इनके नाम क्यों नहीं लेते आप? आपको पता था, आप तो कहते जी हमारी एजेंसियां, मैं कल भी यही कह रहा था, बड़ी जबरदस्त है, बड़े माह पहले से प्लानिंग हो रही थी। तो जनाब आप सोए हुए थे। अगर वहां पे हमला हुआ तो कोई जवाब भी नहीं दे सका। वैसे तो आपने वहां फौरी तौर पर, जब इमरान खान इस्लामाबाद गया था 25 मई को, तो इतना बारूद पहुंचा दिया हुआ था, वो आंसू गैस और ये और वो, लोगों को मार मार के आपने औरतों को, बच्चों को बुरा हाल कर दिया था। लाहौर से शुरू हुए आपके डंडा बरदार। ये पीडीएम अकेला नहीं कर सकता। आईएसपीआर साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं, कोई आपकी बात नहीं मान रहा, सोशल मीडिया पे चले जाए। अब हम झूठ बोलना शुरू कर दे आपकी तरह, आप आके झूठ बोले तो हम भी कह दे भी ठीक है। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? जो लोग यूरोप में रहते हैं, जिनको अक्ल आ चुकी है, जिनको शऊर आ चुका है, जो पॉलिश हो चुके हैं, वो किस तरह आपकी बातों का यकीन करें? इसलिए देखिए, फौज की एक इज्जत है हमारी नजर में, एक मकाम है, उसे इस तरह खराब ना करें। इस तरह की बोंगियां मार के, पता नहीं टोन बादशाह की तरह, पता ही नहीं था सवाल कोई था कि जवाब कोई था। तो आपको सबसे पहले अपने मुल्क को ये नहीं अपने लोगों को ये नहीं बताना कि हमारे सबसे ज्यादा दुश्मन पाकिस्तान में। तो जो दुश्मन है, जब वो आएगा फिर पता चलता है, फिर पता चलता है 90,000 जंगी कैदी हो गए, फिर पता चलता है बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अंदरूनी खतरा है। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं, देखिए सीधी बात है, आपको जो आपकी ड्यूटी अगर वो आप करें तो किसी को कोई इतराज नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी उसे करने दें। अब आपने सुप्रीम कोर्ट भी चलाना है, आपने पार्लियामेंट भी चलाना है, आपने वजीर खजाना भी चलाना है, वजीर कानून भी चलाना है, और लोगों को मारना भी है, लोगों को गायब भी करना है, लोगों के कपड़े भी उतारने। ये आपकी ड्यूटी नहीं है सर, माजरत के साथ, ये आपका काम नहीं। आपका काम सरहद पे है, वहां पे आपने ध्यान रखना है कि पाकिस्तानी कौम को कोई नुकसान तो नहीं। कहाँ पे, ये मैं कल की बात बता देता हूँ। किसी काम के सिलसिले में एक बंदे को मैंने भिजवाया, अगले माह से कुछ तब्दीली आ रही है टैक्स की वजह से। वहाँ जो दफ्तरों में लोग बैठे हुए हैं, उनको पता है अगर इस माह में काम हुआ तो ये सस्ता हो जाएगा। वो 30-30 हज़ार रुपया, 50-50 हज़ार रुपया मांग रहे। ये हो रहा है वहाँ। मैं तफसील इसलिए नहीं बताता कि फिर हमारे लिए मसाइल बनते। तो जनाब, आप अपनी ड्यूटी कर नहीं पाएंगे। वजह ये है कि आप बादशाह बंदे हैं। आपने पूरे पाकिस्तान में हर वो काम करना है जो इंसानियत के खिलाफ हो, जो जमहूरियत के खिलाफ हो, जो अखलाकियात के खिलाफ हो, और आके भाषण और देने, ये ठीक नहीं है। मैं बड़े अदब के साथ फिर आपको तवज्जो दिलवाऊंगा कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सोच समझ लिया करें। सारा मलबा 9 मई का फौज पर और पीडीएम पर पड़ा हुआ है। कोई आपकी बात नहीं मानने के लिए तैयार, कोई आपकी बात से इत्तेफाक नहीं कर रहा। जाए सोशल मीडिया, मैंने तो सुनी नहीं, मैं तो सारी सोशल मीडिया पे देखता रहा हूं। तो आपको वहां से सब कुछ पता चल जाएगा कि झूठ छुपाने के लिए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। आपके पास सवालों के जवाब ही नहीं थे, कहां से लाते? अब किसी चोर को पकड़ ले और वो
کہ اس سے پوچھے تو اس کے پاس بھی جواب نہیں ہوتا. اس لیے سر بڑے ادب کے ساتھ پھر ایک دفعہ ابھی بھی سوچیے، ملک کا سوچیے. عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ چلیں جی بھی فوجی جگہ پہ حملے نہیں کریں گے لوگ، پرائیویٹ لوگ تو رہتے ہیں نا وہاں پہ، کیونکہ عوام ہر جگہ پہ آپ کو پتہ موجود ہے. اور عوام کو آپ نے کون سی وہاں پہ سہولت دی ہوئی، مجھے یہ بتائیے کہ وہ آپ کے گنگنائیں. کیا دیا عوام کو؟ بھوک، افلاس، گندا پانی، گندی خوراک، لائنوں میں آٹا، چاول، گھی، لوگ مر رہے. کیا دیا؟ صاف پانی تک نہیں آج تک. جیسے کس چیز کی عوام آپ کی عزت کرے مجھے بتائیے. یہ یورپ ہے، عوام اپنے لیڈروں کی عزت کرتی ہے. انہوں نے ہر سہولت دی ہوئی ہے، مہنگائی ہوئی، سارا کچھ انہوں نے فوری طور پر لوگوں کے پیسے بڑھائے. آپ نے کیا 75 سال میں دیا؟ زیادہ عرصہ تو فوج نے گورنمنٹ کی نا. کیا دیا؟ کون سا وہاں پہ لوگ جو ہے بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کرتے ہیں؟ کبھی یہاں یورپ میں سنا ہے کہ بھوک کی وجہ سے کوئی خودکشی کرے؟ تو جناب یہ جو کچھ آپ آگے بتا رہے ہیں کوئی اتفاق نہیں کرے گا. میں نہیں کہتا میں یہ سارا سوشل میڈیا سے بتایا، میرا دل آپ نہیں خود بھی نہیں مان رہا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ. سب سے پہلے اپنی ڈیوٹی کو سمجھے، عدل چاہیے، انصاف چاہیے، وہ آپ دے نہیں سکے 75 سال سے. حقدار کا حق مارتے ہیں، لوگوں کے مکانوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، لوگ تڑپتے پھر رہے ہیں وہاں پہ، پلاٹوں پہ قبضے. اب آخر پہ یہ تارکین وطن کی شناختی کارڈ بلاک کر دے. یہ ہمارے دشمن ہیں. تارکین وطن پیسے بھیجتے ہیں، اس وقت کھپڑے چلتے ہیں. وہ خدا کے بندوں کچھ سیکھ لو، کچھ سیکھ لو. دنیا کہاں پہنچ گئی، آپ ابھی وہی کولو کے بیل کی طرح. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں گے.